أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات اللهم صل على محمد. سب سے پہلے تمام عالم اسلام کو ولادت باسعادت منجی عالم بشریت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی مناسبت سے تمام امت اسلامیہ کو بالخصوص مستضعفین عالم کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ مومنین کرام، خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند متعال نے ہم گناہگاروں پر یہ لطف کیا کہ ہمیں مکتب امامت سے جوڑا۔ ہمارا وابستہ اور ہمارا تعلق مکتب امامت سے ہے، یہ ہمارا امتیاز ہے۔ لیکن افسوس کا مقام اور قابل افسوس ہے یہ مرحلہ کہ مکتب امامت کے پیروکار، مکتب امامت کے ماننے والے افراد خود اس مکتب کی حقیقت سے نابلد اور ناآشنا ہوں۔ اس مکتب کو صرف عقیدت کے طور پر لے کر اس مکتب سے صرف ثواب کمانے کے اس فکر میں رہے، لیکن اس کو بطور مکتب اپنی زندگی کا منشور نہیں بنایا، جبکہ دین اسلام انسانیت کو خاک سے خدا تک پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ اس مکتب کو اس طرح سے، اس انداز میں اس مکتب کی طرف نگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں مختصراً اس موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا کہ کب ہم اس کو بطور مکتب پہچان لیں گے، اپنے اس دین تشیع کو، دین امامت کو، کب ہم عقیدت اور ثواب سے ایک مرحلہ اوپر بھی جا کر اس کو بعنوان نجات بھی اس مکتب کو اپنے لیے قبول کریں۔ اس کے لیے ہمیں ائمہ علیہم السلام کی زندگی کا ایک جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ایک تجزیاتی جائزہ ائمہ علیہم السلام کی زندگی کی، جو در حقیقت 250 سالہ انسان کی صورت میں جو رہبر معظم نے کتابی صورت میں ہمارے سامنے رکھا ہے، یہ در حقیقت ائمہ علیہم السلام کی وہ زندگی ہے جو انہوں نے ہر پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزاری ہے۔
اور اپنے پیروکاروں کے لیے ایک بہترین راہ حل بنا کر پیش کیا ہے اس زندگی کے اندر۔ میں اس زندگی کو 4 مراحل میں مختصراً آپ کی خدمت پہ پیش کرتا ہوں۔ اس 250 سالہ زندگی کو 4 مراحل میں ہم تقسیم کرتے ہیں تاکہ ہم اسے بطور مکتب لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ مواد اور منبع موجود ہونا چاہیے۔ صرف اس کو جو ہے اگر ہم ائمہ کو معنوی پیشوا کے طور پر قبول کرتے رہیں تو پھر عقل کا بھی تقاضا یہی ہے، عقل بھی خود بخود یہی کہتی ہے کہ پھر سیاسی جو میدان ہے وہ خود بخود طاغوت اور دشمن کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ لہٰذا ائمہ کی اس 250 سالہ زندگی کو صرف معنویات کی حد تک محدود رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو تمام تر پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس 250 سالہ زندگی کو تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ 4 مراحل وہ یہ ہیں۔ پہلا مرحلہ، یہ 250 سالہ زندگی شروع ہوتی ہے بعد از رحلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ پہلا مرحلہ ہے امامت کا، کہ جو سن 11 ہجری سے سن 61 ہجری تک کا جو مرحلہ ہے، کہ جس کے اندر امام علی علیہ السلام کی زندگی، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، یہ تقریباً 50 سالہ دورانیہ ہے۔ اس پہلے دورانیے کا جو نام دیا گیا ہے وہ ہے دین کو انحراف سے بچانے کا مرحلہ۔ یعنی جو دین نبی مکرم لے کر آئے تھے، صاف شفاف اور خالص دین جو نبی مکرم لے کر اس امت کو دے کر گئے، بعد از رحلت نبی، بعد از رحلت پیغمبر، اس دین کو اپنے راہ سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، اس دین کو منحرف کرنے کی کوشش کی گئی، اس دین کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، باری مشینری لگائی گئی اس دین کو اس ٹریک سے ہٹانے کے لیے کہ جس کے اوپر رسول اکرم اس راستے کے اوپر جو امت کو ڈال کر چھوڑ کر گئے تھے، اس راستے سے ہٹانے کے لیے باری سرمایہ لگایا گیا۔ بنو امیہ کا باری سرمایہ لگا اس دین کو اپنے اس اصلی ہدف سے، اپنے اصلی راہ سے ہٹانے کے لیے۔ منافقین کا بہت بڑا گروہ سرگرم ہوا اس دین کو مسخ کرنے کے لیے، لیکن ائمہ علیہ السلام جو شروع کے جو 3 ائمہ تھے، جنہوں نے بہت ہی مدبرانہ انداز سے اپنے قول و فعل کے ذریعے سے اس دین کو انحراف سے بچا لیا۔ یہ پہلا مرحلہ تھا، دین کو انحراف سے بچانے کا مرحلہ۔ اب دوسرا مرحلہ، ہم بھی اس پہلے مرحلے سے اپنے زندگی میں، اپنے معاشرے میں اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ مثلا جہاں بھی دین کو مسخ کرنے کی کوشش کی جائے، مختلف بیانات کے ذریعے سے، مختلف اقوال کے ذریعے سے، اپنے قول و فعل کے ذریعے سے، میں اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دین کی حفاظت کریں، دین کو اس انحراف اور مسخ ہونے سے بچائیں۔ اب میں تیزی سے یہ عناوین بیان کر رہا ہوں۔ دین کا دوسرا مرحلہ، البتہ علماء نے اس کو غلبہ دین کے عنوان سے بیان کیا ہے کہ یہ منتہی ہوتا ہے غلبہ دین پر۔ یہ مراحل جو 4 بیان کیے ہیں، ان کا انتہا جو ہے وہ غلبہ دین پر ہے، لہٰذا اس کو غلبہ دین کے مراحل میں بیان کیا ہے کہ غلبہ دین کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ دین کو انحراف سے بچانا، کہ جو 11 ہجری سے 61 ہجری تک کے ائمہ نے اس مرحلے کو بخوبی اور بأحسن انجام دیا۔ دوسرا مرحلہ دین کو انحراف سے بچانے کا سن 61 ہجری سے سن 148 ہجری تک، امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت سے امام جعفر صادق کی امامت تک، یہ ائمہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوسرا مرحلہ ہے مکتب سازی کا مرحلہ۔ دین کو جب آپ نے انحراف سے نکالا، انحراف سے بچایا اور اپنے اصلی ٹریک کے اوپر آپ نے دین کو چلایا، اب آتا ہے مکتب سازی۔ ٹھیک ہے، دین کا ڈائریکشن تو معین ہو گیا، اب کن اصولوں کی بنیاد پر دین آگے چلے گا؟ ان 3 ائمہ نے منشور دین بیان کیا، دین کو مکتب کے طور پر، دین کی مکتبی ڈیزائن کر کے اس امت کو پیش کیا۔ ان 3 ائمہ نے
امام زین العابدین نے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے خدا سے ارتباط کا وہ مکتب امت کو پیش کیا. امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے زندگی کے تمام تر شعبوں میں، تعلیمی شعبوں میں، تربیتی شعبہ، بہت بڑا تربیتی شعبہ امام زین العابدین نے سنبھالا. سیاسی، اقتصادی، اجتماعی اور یہ جتنے بھی پہلو تھے یہ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق نے سنبھالے یہ پہلو، اور ان کے لیے منشور بنا کر امت کو پیش کیا. اس کے لیے افراد تیار کیے، اس کے لیے شاگرد تربیت کیے، تاکہ اب دین تو انحراف سے بچا. اب انحراف سے بچانا کافی نہیں ہے، بلکہ بچانے کے بعد اس کے لیے ایک مکمل ایک منشور اور ایک مکتب ڈیزائن کر کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، جس کی بنیاد پر، جن معیارات کی بنیاد پر دین آگے چلے گا. یہ دوسرا مرحلہ تھا جو ان تین ائمہ نے بطور احسن جو ہے وہ اس مرحلے کو بخوبی نبھایا. میں مختصراً تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں چونکہ وقت نہیں ہے. تیسرا مرحلہ سن 148 ہجری سے سن 220 ہجری تک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی سے امام علی النقی علیہ السلام کی زندگی تک ان ائمہ کا ایک مرحلہ شروع ہوتا ہے، تیسرا مرحلہ. اور یہ ہے جو ہے صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. غلبہ دین کا تیسرا مرحلہ ہے جامع سازی. توجہ ہے سب کی. دین کا تیسرا مرحلہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے لے کر امام علی النقی علیہ السلام تک ان ائمہ نے جو مرحلہ سنبھالا وہ ہے جامع سازی. جامع سازی کیا مطلب ہے؟ یعنی دین انحراف سے بھی بچ گیا، دین کو مکتب کے طور پر بھی پیش کیا گیا. اب اس کی ترویج کے لیے جامعہ کو آمادہ کرنا، جامعہ کے اندر افراد کی تربیت کرنا، اور اس جامعہ کے اندر مختلف ادارے تشکیل دینا. جو مکتب ڈیزائن ہوا تھا اس مکتب کے تحت ادارے تشکیل دینا. جیسے آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ سازمان ملل جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے تشکیل دیا تھا، کہ بڑے بڑے شہروں میں اپنے وکلاء معین کیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے. پھر ان وکلاء نے مختلف چھوٹے مناطق میں اپنے ذیلی نمائندے جو ہے بھیجے. یعنی ایک پورا سلسلہ، ایک مکتب سازی کا ایک سلسلہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور پھر اس کے بعد کے ائمہ نے اس کو ادامہ دیا. پھر اس کے بعد مختلف گروہ بھی پیش آئے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو کچھ وکلاء تھے ایمان کے طور پر جو ضعیف تھے وہ البتہ کچھ بک گئے. کچھ نے کہا امام موسیٰ کاظم پردے غیب میں گئے ہیں، انہوں نے ہمیں جو ہے وہ، چونکہ ان کے پاس بہت سارا دین کا مال اکٹھا ہو چکا تھا، دین کا مال آ چکا تھا، لہٰذا اب وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ سارا مال امام رضا علیہ السلام تک منتقل ہو. لہٰذا اس مال کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے پھر مختلف قسم کے دعوے کیے اور پھر وہاں سے مختلف قسم کے گروہ، یہ آفتیں امت کے اندر آئی. لیکن اس کے باوجود ائمہ نے اپنا جو ہے وہ غلبہ دین کا جو مقصد تھا اسے ترک نہیں کیا، بلکہ مختلف قسم کے جو ہے وہ شعبے تشکیل دیے، سیاسی شعبے تشکیل دیے گئے. اگرچہ یہ سارا کام خفیہ ہوا علل اعلان، چونکہ ماحول نہیں تھا، لیکن خفیہ یہ سارے مراحل تربیتی جو ہے وہ پروگرامات اور تربیتی جو ہے وہ مراحل، اور اس کے علاوہ سیاسی اور اقتصادی جو شیعہ اس معاشرے میں ضعیف تھے اقتصادی طور پر، ائمہ نے ان کو اقتصادی طور پر بلند کرنے کے لیے باقاعدہ سازمان بنائے، باقاعدہ وکلاء کو حکم دیا کہ مال کا جو مخصوص حصہ ہوتا ہے وہ تشیع کو اقتصادی لحاظ سے اوپر لے جانے کے لیے ان پر خرچ کیا جائے. یہ تیسرا مرحلہ ہے. بس ان کے آپس میں رابطہ ذہن میں رہے کہ پہلا مرحلہ دین کو انحراف سے بچایا گیا، دوسرا مرحلہ ائمہ نے بہت بڑی جو ذمہ داری اپنائی وہ یہ تھا کہ مکتب بنا کر امت کے سامنے پیش کیا، تیسرا مرحلہ اس مکتب کی بنیاد پر شعبے ڈیزائن کیے گئے، باقاعدہ سمجھے کہ ایک نیم نظام جو ہے وہ خفیہ انداز میں چلایا گیا. اور چوتھا مرحلہ کہ جو سب سے سخت ترین مرحلہ تھا، کہ جس کے بعد سے قیامت تک کا سمجھے کہ یعنی ایک مشکل پیش رہی امت کے لیے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. اب تک کے جو ائمہ تھے انہوں نے 10 ائمہ نے اپنے مراحل
بأحسن انجام دیے۔ اب آتا ہے 220 ہجری سے 255 ہجری تک کا مرحلہ، امام حسن عسکری علیہ السلام کا مرحلہ، سب سے سخت ترین مرحلہ ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب چونکہ وہ روایات کے مطابق دشمنان کو معلوم ہو چکا ہے، دشمنوں کو، کہ اب جو منجی عالم بشریت ہے اس کے پیدائش کا زمانہ ہے۔ اب اس منجی عالم بشریت کی ولادت کو مخفی رکھنا بھی امام حسن عسکری علیہ السلام کی ذمہ داریوں میں سے ہے، اس کی حفاظت بھی امام حسن عسکری کی ذمہ داریوں میں سے ہے، اور اس سخت ترین مرحلے کے اندر تشیع کو بچانا، جتنے ائمہ نے جو زحمتیں انجام دے کر دین کو اس مرحلے تک پہنچایا تھا، اس کی حفاظت کرنا بھی امام حسن عسکری علیہ السلام کی ذمہ داریوں میں سے شامل تھا۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے بہت ہی تدبیر کے ساتھ اس دین کو وہاں تک پہنچایا، اس دین کی حفاظت کی۔ اس کے بعد امام علیہ السلام بارئ حجت کی ولادت کو بھی مخفی رکھا، اور جب ان کی ولادت ہوئی تو ان کی ولادت کے بعد جو چوتھا مرحلہ ہے، اس کو علماء نے اس کا نام دیا ہے آمادہ سازی کا مرحلہ۔ یعنی کس کو آمادہ کرنا؟ یعنی اب امت کو ایک بہت بڑے امتحان کے لیے آمادہ کرنے کا مرحلہ ہے۔ وہ امتحان کیا ہے؟ وہ امتحان ہے غیبت کا امتحان، یعنی بارہویں امام نے غیبت میں چلے جانا ہے۔ اب اس غیبت کے دوران ایسا نہ ہو کہ موسیٰ جب کوہ طور پر چلا جائے تو سامری کے پیچھے امت لگی رہے، ایسا نہ ہو۔ لہٰذا اس عظیم ذمہ داری کو امام حسن عسکری علیہ السلام نے نبھایا کہ اس غیبت کے زمانے میں شیعوں کا کیا ہوگا، شیعوں کے کیا وظائف ہوں گے، شیعہ کس کے حوالے ہوں گے، آیا تشیع لاوارث ہوگا؟ نہیں۔ پھر امام علیہ السلام نے جو بہت بڑا کام انجام دیا، تشیع کو مرجعیت کی طرف رجحان دلایا، تشیع کو اب آمادہ کیا مرجعیت کے لیے، اور پھر مرجعیت کا تاج بھی ولی فقیہ کو پہنانے کے لیے وہ جو ماحول سازی کی امام عسکری علیہ السلام نے آج کی، جس کی بدولت ہم زندگی گزار رہے ہیں، در حقیقت یہ وہی ثمرہ ہے جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے زمانے میں بہترین اپنی تدبیر کے ذریعے سے امت کو دیا تھا۔ یعنی امت کو جتنی زحمتوں کے بعد یہ امت اور یہ دین یہاں تک پہنچا ہے، اب ایسا نہ ہو کہ غیبت کے دوران لوگ جو ہے وہ کنارہ کش ہو جائے، لوگ لا تعلق ہو جائیں۔ اب چونکہ کوئی امام نہیں ہے، اب جو ہے وہ دین معطل ہو گیا، دین کی چھٹی ہو گئی اور دین ختم ہو گیا، ایسا نہ ہو۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے اپنے خاص افراد کو امام مہدی کی معرفی بھی کروائی۔ اب البتہ سب کے سامنے معرفی نہیں کروا سکتے تھے، اپنے خاص اصحاب کو امام مہدی کی معرفی کروائی کہ میرے بعد یہ جانشین ہوگا، لیکن یہ پردے غیبت میں چلا جائے گا۔ لیکن اس دوران ایسا نہ ہو کہ آپ کا رابطہ امامت سے کٹ جائے، بلکہ اپنا رابطہ مرجعیت اور ولایت فقیہ کے ذریعے اپنا رابطہ امامت سے جوڑے رکھنا۔ یہ راستہ امام عسکری علیہ السلام نے امت کو دیا۔ یہ چوتھا مرحلہ تھا، اور اس کے بعد جو ہے مختصراً امام مہدی کی زندگی کا مرحلہ بیان کر کے آپ کی ذہنوں کو تمام کرتا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی ذات پر۔ امام مہدی کی زندگی کو بھی 4 مراحل میں تقسیم کرتے ہیں، میں صرف عناوین بیان کرتا ہوں، بقیہ انشاءاللہ آپ خود تحقیق کریں۔ امام مہدی کے زندگی کا پہلا مرحلہ امام کی ولادت کا مرحلہ ہے۔ یہ 5 سالہ مرحلہ ہے، 255 ہجری سے 260 ہجری کے درمیان، کی جو دشمنوں سے مخفی رکھا گیا، اور پھر جو ہے خود امام بھی اکثر مخفی ہی رہے، سوائے چند خاص گنے چنے اصحاب کے علاوہ بقیہ امت سے جو ہے امام مہدی جو ہے وہ مخفی رہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، ولادت کا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ غیبت صغرا کا مرحلہ ہے، جو تقریباً 70 سال تک امام غیبت صغرا میں چلے گئے، اور پھر امت کے ذریعے جو امت تک جو رابطہ رہا وہ اپنے نائبین خاص کے ذریعے رہا۔ تیسرا مرحلہ غیبت کبریٰ کا مرحلہ ہے، جو آج تک چل رہا ہے، اور پھر اس کے اندر پھر امت کی کیا ذمہ داری ہے، سارا پھر ایک لمبی چوڑی بحث۔ اور آخری جو چوتھا مرحلہ بیان کیا گیا ہے وہ ہے ظہور کا مرحلہ، کہ ظہور کے بعد پھر اس دن کو غلبہ عطا ہوگا، کہ جو تمام تر ادیان میں مہدویت جو ہے وہ ثابت ہے، البتہ مختلف انداز سے، کہ سب سے بہترین جو نظریہ اس میں رکھنے والا ہے وہ ہے مذہب اور مکتب تشیع، کہ بقیہ ادیان نے بیان کیا ہے کہ ایک آئے گا جو نجات دے گا انسانیت کو، البتہ مشخص نہیں ہے وہ کون ہے، کب آئے گا،
کن خصوصیات کا حامل ہوگا، لیکن یہ تمام تر جزئیات سمیت مہدویت جو مشخص اور معین ہے وہ مکتب تشیع کے پاس ہے، کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ شخص مبہم ہے، وہ ہستی مبہم ہے، نہ، وہ معین ہے، وہ زندہ ہے، وہ حی ہے، اور امام حی اور امام حجت کے بغیر یہ زمین، روئے زمین کبھی خالی نہیں رہ سکتی۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے شمار فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔